ایک سنگین بات کرنے جا رہا ہوں، اللہ کرے میں منتقل کر پاؤں. اللہ سے وحی لے کر نبی تک پہنچانے کا کام جبریل کا نہیں تھا. ہاں، جملہ پھر تکرار کر رہا ہوں، اللہ سے لے کر نبی تک پہنچانے کا کام جبریل کا نہیں تھا، نبی تک پہنچانے کا کام جبریل کا تھا. اگر اللہ سے لے کر نبی تک پہنچانے کا کام جبریل کا ہوتا تو معراج کے موقع پر کیوں کہتے کہ اگر آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا؟ مولانا صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. جی، نبی تک پہنچانے کا کام جبریل کا ہے. قرآن سرکار کے حوالے جبریل لاتے رہے، مگر اللہ سے لینے کا کام جبریل کا نہیں تھا. جو اللہ اور جبریل کے درمیان واسطہ ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. اے میرے حبیب، اے میرے حبیب، آ جاؤ معراج پر، ہم تمہیں فاطمہ دینا چاہتے ہیں. سارا قرآن یہاں بھیجا، فاطمہ لینے آؤ. اچھا، سبحان اللہ کہنے میں آپ کو ہی فائدہ ہے، تسبیح ہے نا اللہ کی. تو میں 8-10 چہرے تو دیکھ رہا ہوں جو مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے. البتہ خوف اس بات کا ہے بہت سے لوگ آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو برابر والے کی کوہنی لگے تو گر جائیں. تو ذرا تھوڑا ہاں ہوں کرتے رہیے. سبحان اللہ اور صلوات پڑھ لیجئے. سنی بھی ہیں تو سنیوں والی پڑھ لیجئے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وسلم علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل وارحم محمد وآل محمد کافضل ما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہ صلوات سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صلوات ہماری بھی ہے. ہم اس صلوات کا جو نچوڑ ہے وہ پڑھتے ہیں. اس صلوات کی جو جان ہے نا وہ ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور ہمارے بھائی جو ہے وہ مطول پڑھتے ہیں، ہم مختصر پڑھتے ہیں. صلوات وہ بھی ہے، صلوات یہ بھی ہے. اچھا، نماز جنازہ میں تو ہم بھی وہی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو لوگ تھوڑا سا مجھے زیادہ گھور رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سبحان اللہ بول دیں، اس سے اللہ کی تسبیح ہوگی اور اللہ راضی ہوگا. جی، اور ہم جب اچھی بات کو سنتے ہیں تو سبحان اللہ کہہ کر اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. اور میری صحت میں اضافہ نہیں ہوگا، جی، آپ کی تسبیح کا ثواب ہوگا. آگے بڑھوں. عزیزان گرامی، سرکار کو معراج پر بلایا گیا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. بابرکت ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ایک مبارک ماحول میں. بارکنا حولہ، ایک مبارک ماحول میں. لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی آیات میں سے آیت دکھائیں. معراج کا مقصد واضح ہو رہا ہے. سرکار کو بلایا کیوں گیا ہے؟ ہم من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی آیات میں سے آیت دکھائیں. اب یہ آیت ہے سورہ مبارکہ اسراء کی آیت ہے. سورہ النجم کی آیت کو پلس کیجئے اس کے ساتھ. کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو اپنی سب سے بڑی آیت دکھائی. ایک آیت میں کہا کہ ہم لے گئے تاکہ اپنی آیات میں سے آیت دکھائیں. دوسرے سورے میں فرمایا کہ ہم نے اپنے مصطفیٰ کو سب سے بڑی آیت دکھائی. آیات ربہ الکبریٰ، انہوں نے دیکھا. لقد رأى، انہوں نے دیکھا، مصطفیٰ نے دیکھا. کہا ہم دکھائیں گے. دوسری آیت کہہ رہی ہے انہوں نے دیکھا. کیا دیکھا؟ من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی سب سے بڑی آیت کو. سیدہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہیں انا آیت اللہ الکبریٰ. میں اللہ کی سب سے بڑی آیت. جی،
اللہ کی سب سے بڑی آیت کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے جی۔ معراج پر آیت دکھائی، اب وہ آیت جو دکھائی تھی، کہا میرے حبیب 40 دن تک شہر سے دور غار حرا، ہر جگہ ہر سواری نہیں اترتی، جہاز ہر روڈ پر نہیں اترتا، اس کے لیے خاص رن وے بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے اس روڈ پہ اتر جائے گا، یہ روڈ کو بٹھا دے گا، پہلے ظرف کو آمادہ کیا جائے، پھر مظروف کو ڈالا جائے، ہر ظرف میں ہر مظروف نہیں آتا۔ اللہ اکبر جی، یہ ظرف کتنا سنگین، ثقیل، قابل، لائق ہے کہ کبھی قرآن اس میں آتا ہے تو کبھی فاطمہ اس میں آتی ہے۔ مصطفیٰ سرکار کا قلب، علامہ اقبال روزانہ صبح کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک دن ان کے ابا ان کے برابر سے گزرے، بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا ابا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا یہ قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے، مصطفیٰ کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکتا اسے۔ کہنے لگے کیا مطلب ہے؟ پھر ہم قرآن نہ پڑھیں؟ کہا نہیں پڑھو ضرور، مگر قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ۔ حسین جملہ ہے، بڑا پیارا جملہ ہے۔ علامہ نے کہا ابا قلب مصطفیٰ میں جگہ کیسے بنے گی؟ کہنے لگے فاطمہ کو راضی کرو۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یہ ہر جگہ ہر چیز قرار نہیں دی جاتی۔ سیدہ کا نور اترنا ہے، اے میرے مصطفیٰ 40 دن چلا کرو۔ سرکار نے 40 دن تک غار حرا میں عبادت کی، روزہ رکھا، نمازیں پڑھیں، سجدے کیے، اللہ کا ذکر کیا۔ 40 دن کے بعد جبریل نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ جنت کے درخت شجرہ طوبہ کا پھل اللہ نے بھیجا ہے، آپ یہ پھل تناول کر لیجئے۔ جبریل یہ شجرہ طوبہ کیا ہے؟ اگر نبی نے سوال نہ کیا ہوتا تو روایت کیسے بنتی، اور روایت نہ بنتی تو آج بیان کیسے ہوتی؟ اس لیے نہیں پوچھ رہے کہ پتہ نہیں ہے، اس لیے پوچھ رہے کہ ہمیں پتہ ہو جائے۔ فرمایا جبریل یہ شجرہ طوبہ کیا ہے؟ فرمایا غرس اللہ بیدہ، یہ جنت کا ایک واحد درخت ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے، اور جنت کی ساری نہریں اسی درخت سے نکلتی ہیں۔ دودھ کی نہر اسی سے نکلتی ہے، شہد کی نہر اسی سے نکلتی ہے، شراب طہورہ کی نہر اسی سے نکلتی ہے، آب زلال کی نہر اسی سے نکلتی ہے۔ پورے جنت کو سیراب کرنے والی نہریں وہ اسی درخت سے نکلتی ہیں، یہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے۔ اور اس درخت میں ایک ہی پھل نکلا ہے جسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اس پھل کو کھا لیجئے، اللہ نور سیدہ منتقل کرنا چاہتا ہے۔ سرکار نے جب اسے دو نیم کیا تو اس میں سے نور نکل رہا تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ نور فاطمہ ہے۔ سرکار نے اسے تناول فرمایا، سنگینی محسوس کی۔ قرآن پہاڑ پر اترے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے جی، سیدہ کا وجود قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے۔ یہ قلب مصطفیٰ کے اوپر اترا ہے۔ قلب مصطفیٰ ہم وزن جی، ہم وزن۔ سرکار دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں نا، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، کیا کہا اسے؟ انی تارک فیکم الثقلین، دو بھاری چیزیں۔ تو کتنی بھاری ہیں؟ تو قرآن نے بتا دیا نا کتنی بھاری ہیں۔ اگر پہاڑ پر اتریں تو ریزہ ریزہ ہو جائے، قرآن اتنا بھاری ہے، قرآن اتنا وزنی ہے، مگر یہ قلب مصطفیٰ پہ اترا تو قرآن سے زیادہ سنگین وجود سرکار کا ہے۔ توجہ ہے؟ یا ہم وزن کے ساتھ رہتا ہے،
یا کم وزن سنگین وزن کے ساتھ رہتا ہے، بڑا وزن چھوٹے وزن کے ساتھ نہیں رہتا. ایسا ہی ہے. قرآن مجید سرکار کے قلب پہ اترا، قرآن کا وزن کم ہے، مصطفیٰ کا وزن زیادہ ہے، یہ تو طے ہے. اور اب جو سرکار پر اتر رہے ہیں، کبھی پشت پر حسین اتر رہے ہیں، تو یاد رہے کہ یہ جو سر اٹھ نہیں رہا وہ اس وجہ سے بھی نہیں اٹھ رہا کہ ہم وزن پہ بیٹھا ہے. حقیقت ان کی ایک ہی ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. اور اب سمجھ میں آتا ہے نبی سیدہ کے آنے پہ کھڑے کیوں ہوتے تھے. ہم وزن آ رہا ہے. شاعر کہتا ہے گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. مجھے اے میرے مصطفیٰ نور فاطمہ ہم منتقل کرنا چاہتے ہیں. سرکار کے وجود مبارک میں نور سیدہ منتقل ہوا، زمین پر تشریف لے گئے. حضرت خدیجہ کے ہاں نور منتقل ہوا. جی قیامت کا علم ہمیں نہیں، شب قدر کا علم ہمیں نہیں، ائمہ کی ولادت کا علم ہمیں نہیں. جی لفظ ولادت سے میں کہہ رہا چڑے نہیں، مگر لفظ مشترک ہے، معنی مشترک نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں اپنے آپ کو بھی شہید کہا ہے، مولا علی کو بھی شہید کہا ہے، ہمارے شہید محمد علی ڈاکٹر محمد علی بھی شہید سپر جعفر بھی شہید. تو کیا اللہ شہید اور شہید محمد علی شہید ایک جیسے ہیں؟ معاذ اللہ، لفظ تو ایک ہی ہے. اللہ عالم، مولا علی عالم، مولانا عالم، تو ایک جیسے ہیں معاذ اللہ. لفظ مشترک ہے، معنی مشترک نہیں ہے. اہل بیت کی ولادت، ہماری ولادت، لفظ مشترک ہے، معنی مشترک نہیں ہے. ہمارے ہاں نجاست ہے، وہاں طہارت ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. جی قرآن میں حضرت عیسیٰ کی ولادت کے لیے بھی لفظ ولادت آیا ہے، حضرت یحییٰ کی ولادت کے لیے بھی لفظ ولادت آیا ہے. تو یہ لفظ چڑھنے والا نہیں ہے. ہاں ظہور اچھا ہے مگر ولادت بھی برا نہیں ہے. معنی مختلف ہیں، مصداق مختلف ہے. جی تیسری چیز ولادت احوال ائمہ ہمیں نہیں پتا. اور چوتھی چیز جس کا ہمیں نہیں پتا وہ ہے عظمت فاطمہ. انا لیلۃ القدر، بی بی فرماتی ہیں میں شب قدر ہوں. اور تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ ہم نہیں پہچان سکتے کہ سیدہ کیا ہے جس کا نام ہی فاطمہ ہو. فاطمہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو فتمت محبی فتمت ان معرفتہا. فاطمہ اسے کہتے ہیں جس کی معرفت سے ہمیں علیحدہ کیا گیا. تمہارے بس کی نہیں ہے، تمہارے بس کی نہیں ہے کہ تم فاطمہ کو پہچان سکو. جی سرکار تشریف لائے، سیدہ میں نور منتقل ہوا بی بی میں. اور بی بی فرماتی ہیں کہ جب پورے مکے کی عورتوں نے میرا بائیکاٹ کر دیا کہ تم نے ایک یتیم سے شادی کر لی، سوشل بائیکاٹ تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا، تو بی بی فرماتی ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، اس لیے کہ میں اکیلی کہاں تھی. ایک دن میں نے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں کوئی پریشان نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ جو بچی میرے ساتھ ہے یہ تو مجھ سے باتیں کرتی ہے اور یہ مجھ سے کہتی ہے یا امی لا تحزنی ولا ترہبنی ان اللہ مع ابی. اے اماں گھبرانا نہیں، اللہ میرے بابا کے ساتھ ہے. یہ اللہ اکبر. انا اعطیناک الکوثر. دیر ہو گئی نا بہت. مصائب تو مجھے پڑھنے نہیں ہے تو مصائب کے دوران ہی ابھی فضائل میں لے لوں. جی توجہ کر رہے ہیں عزیزان گرامی. بی بی فقیر بن جائیے بی بی کے نام پہ.
جتنا سیدہ کے آگے جھکیں گے نا اتنا اہل بیت راضی ہوں گے. اس میں اعظم ہے فاطمہ. لفظ فاطمہ اس میں اعظم ہے. زبان تھوڑی سی میری بہتر ہو جائے, کردار کی توتلاہٹ ختم ہو جائے تو اس نام کے پکارنے سے تالے کھل سکتے ہیں. وہ میرے رزق کا تالا ہو, وہ میرے علم کا تالا ہو, وہ میری تقدیر کا تالا ہو, سارے تالے کھل جائیں گے اس نام سے. بس ذرا کردار کی توتلاہٹ ٹھیک کر لوں جی, تو بولوں گا فاطمہ تو فوراً اثر ہوگا. دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پہ فخر کرتی ہیں. یہ وزیر اعلیٰ کی بیوی ہے, یہ گورنر صاحب کی زوجہ ہے, یہ خاتون اول ہے, صدر مملکت کی زوجہ خاتون اول جی. مجتہدین کی, علماء کی, افسران کی زوجائیں اپنے شوہروں پہ فخر کرتی ہیں. اور دھیمے سے کہہ دیتا ہوں اللہ کرے ایسا ہی ہو. ہم نے ایک محترمہ سے کہا میں دعا کروں آپ دونوں جنت میں بھی ایک دوسرے کے میاں بیوی رہیں. کہنے مولانا بد دعا نہیں کریں, یہ جو ان کو 40 سال سے برداشت کر رہی ہوں تو آپ وہاں بھی چاہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہی رہیں. تو یہ بھی ذرا کوئی پوچھے تو صحیح نا, پتہ نہیں عورتیں سن رہی ہیں یا نہیں. تو اچھا دو طرفہ ہے معاملہ, کبھی یہ انہیں برداشت کرتے ہیں, کبھی وہ انہیں برداشت کرتی ہیں. البتہ رشتہ بڑا مشکل ہے. یہ واحد رشتہ ہے جو قریب ترین بھی ہے اور دور ترین بھی ہے. ایک ساتھ رہتی ہے مگر دماغ نہیں ملتا. اور میری اور آپ کی بات نہیں کر رہا میں جنرل عمومی بات کر رہا ہوں. بڑے بڑے لوگوں کا حال ایسا ہی ہے. یہ بڑے بڑے جو میجر کرنل جنرل ہوتے ہیں نا, گھر میں جا کے ٹوپی ان کے سامنے رکھتے ہیں. توجہ ہے. اور ایسا رشتہ ہے, تھک تو نہیں رہے, اور ایسا رشتہ ہے کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے شوہر کو نہیں مانتی جی. ڈاکٹر صاحب اپنے بچے کی بیماری پر نسخہ لکھنے بیٹھے, بیگم صاحبہ نے دور سے دیکھا کہ کچھ لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں؟ کہا تمہیں پتا نہیں عمران بیمار ہے, دوا لکھ رہا ہوں. کہا نہیں اپنے دوست سے مشورہ کیجئے. ارے ساری دنیا ہمیں دکھاتی ہے, ہمارے مطب پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی, اور تم کہہ رہی ہو کہ ہم اپنے فلاں دوست سے مشورہ کروں گا. نہیں آپ نے فلاں کو بھی دوا دی تھی, آج تک اچھا نہیں ہوا جی. انجینئر صاحب اپنے پلاٹ کے پیر لکیریں کھینچنے بیٹھے کہ ایسا مکان بنا لیتے ہیں. محترمہ نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہ وہ اپنا پلاٹ ہے نا اس کو بنانے جا رہے ہیں, نقشہ بنا رہا ہوں. نہیں بھائی نہیں, آپ فلاں دوست سے پوچھئے. ارے بھائی ہم نقشے ہم سے دنیا بنواتی ہے, ہم اپنے گھر کا نقشہ خود نہیں بنائیں گے. نہیں آپ نے فلاں کا گھر بھی بنایا تھا, ان کی دیوار ٹیڑھی لگتی ہے. عیب نکال دیا جی. ایک سنیاسی بابا اپنی بیوی کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. دیکھا تھا آج ایک آدمی ہوا میں اڑ رہا تھا؟ کہنا ہاں میں آنگن میں بیٹھی تھی, صحن میں بیٹھی تھی چارپائی پہ, ایک آدمی اڑتا ہوا گیا. کہا وہ ہم ہی تو تھے. کہنے جب ہی ٹیڑھے اڑ رہے تھے آپ. اچھا ممکن ہے کہیں سے آواز آ جائے مولانا اپنا بھی تو حال بتائیے. تو حال تو ہمارا بھی اچھا نہیں ہے. ہم نے شالیمار میں مسجد علی میں مجلس پڑھی, خطاب کیا, محترمہ بھی سن رہی تھی جی. اب ہم گھر میں جب پہنچے تو ان کے سامنے سے 4 دفعہ گزرے کہ آپ تعریف کر دیں کہ مجلس بڑی اچھی پڑھی. ہم نے 4 دفعہ گزرنے کے بعد خود ہی نکٹے ہو گئے. ہم نے کہا آج مجلس میں نہیں تھی کیا آپ؟ کہنا تھی. میں نے کہا تو کیسی رہی مجلس؟ کہنا وہ تعریف کرے جو آپ کو جانتا نہ ہو. تو حال تو ہمارا بھی اچھا نہیں ہے, یعنی بیگمات کے حوالے سے جی. تو بیوی جو ہے نا بہت مشکل سے مانتی ہے. قربان جائیں جناب خدیجہ پر. سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے بتایا سچا نبی ہے. صلوات پڑھیں مادر زہرا پر.